لیکن ویور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ثانوی تعلیم کے مقاصد۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ نظریہ پاکستان کا تحفظ و ترویج۔ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے، چنانچہ تعلیم کا سب سے بڑا اور اہم قومی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ نسل نو ملک کی اساسی قوت اور اس کے بنیادی نظریہ حیات کا مکمل فہم حاصل کر سکے۔ پوری اور انفرادی اور اجتماعی زندگی پر نظریہ پاکستان کی چھاپ ہونی چاہیے۔ لادینی اور سیاسی نظریات ملک دشمن عناصر کی سرگرمیوں میں کمیونزم کے سیلاب اور مغربی قوتوں کے دام رنگین سے بچانے کے لیے تعلیمی اداروں کا یہ اہم فریضہ بنتا ہے کہ وہ نوجوانوں کے ذہنی تربیت اس انداز سے کریں کہ وہ نظریہ پاکستان کا کامل فہم رکھتے ہیں اور اس نظریے کی ترویج و ترقی کے لیے خلوص نیت سے کام کر سکیں۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان کی حفاظت کا راز افرادی قوت اور معاشی ترقی سے بڑھ کر نظریہ پاکستان کا پر کامل یقین میں مضمر ہے۔ پاکستان کے 2 لاکھ ہونے کا سب سے بڑا سبب یہی تھا کہ نوجوان نسل کا نظریہ پاکستان پر مکمل یقین نہ رہا تھا۔ ہندو اساتذہ نے بنگالیوں کی برین واشنگ اس انداز سے کی کہ ان کے ذہنوں سے 2 قومی نظریے کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ اب ملک کی مختلف اکائیوں یعنی کہ بلوچی، سندھی، سرحدی، پنجابی کو متحد رکھنے کی وحید سبیل یہی ہے کہ نوجوان طلباء کے ذہنوں میں نظریہ پاکستان کا رائج کر دیا جائے، جو قومی وحدت کی علامت ہے۔ علاقائی، ثقافتی اور لسانی اور قبائلی اختلافات سے قطع نظر کر کے موجودہ پاکستان میں مختلف وفاقی اکائیوں کو یکجا ہو کر صرف اور صرف پاکستان کی بقا، سالمیت اور استحکام کے لیے کام کرنا چاہیے۔ چنانچہ پاکستان میں تعلیم کے مقاصد میں سب سے اولین اور اہم مقصد نظریہ پاکستان کا تحفظ ہے۔ فرد کی نشو و نما کرنا۔ پاکستان تعلیم ایک ایسی تعلیمی منزل ہے ثانوی تعلیم ایک ایسی تعلیمی منزل ہے جہاں فرد کی مکمل نشو و نما ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ایک مکمل تعلیمی مرحلے کی بھی حیثیت رکھتی ہے۔ لہٰذا فرد کی جسمانی، ذہنی، جذباتی اور معاشرتی نشو و نما اس طرح ہونی چاہیے کہ فرد معاشرے میں مطابقت حاصل کرے، اس کی ذہنی اور تخلیقی فروغ پائیں، اس کے رجحان اور میلان طبع کو آسودگی حاصل ہو اور اس کی شخصیت فروغ پا سکے۔ ایک فرد کی نشو و نما کے لیے ہمیں ثانوی تعلیم کے ذریعے درجہ ذیل باتوں کی نشو و نما کرنا ہوگی۔ طلباء میں غور و فکر اور تجسس کا مادہ کرنا اور معلومات اور تعلیم کو زندگی کے حقیقی معاملات سے ہم آہنگ کرنے کا شعور پیدا کرنا۔ تعلیم کو طلباء کی ضروریات اور فوائد سے مربوط کرنا، یعنی طلباء میں تعلیم سے فائدہ اٹھانے کا شعور پیدا کرنا۔ تعلیم کے ذریعے سے قائدانہ صلاحیتیں پیدا کرنا۔ طلباء میں جمالیاتی اور ثقافتی اقدار کا شعور پیدا کرنا۔ کھیل کود کے ذریعے سے طلباء کی جسمانی تربیت کرنا اور ان کو عملی قوتوں کو فروغ دینا۔ تربیت یافتہ افرادی قوت پیدا کرنا۔ وہ ملک ہمیشہ ترقی کرتے ہیں جن کے پاس مطلوبہ تربیت یافتہ ماہر افرادی قوت زندگی کے ہر شعبہ میں موجود ہوں۔ افراد باعزت طریق سے اپنی روزی کما سکیں اور ملک و قوم کا نام روشن کر سکیں۔ پاکستان کے مقاصد کو طے کرتے وقت اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ جذبہ حب الوطنی پیدا کرنا۔ پاکستان بڑی جدوجہد آزادی کے بعد حاصل ہوا۔ ایسی صورت میں مل جل کر رہنا اور وطن سے محبت رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ ہر پاکستانی میں پاکستانی قومیت کا شعور ہونا چاہیے۔ وہ صوبائی، علاقائی اور لسانی تعصب سے پاک ہو اور صرف پاکستان کو اپنا وطن تصور کرے اور اس کی فلاح و بہبود کے کام انجام دے۔ ہمیں ثانوی منزل ایسی تعلیم دینی چاہیے
کہ طلبہ پاکستان کو آزاد وطن سمجھے. آج تک اتنا ہی. نیکسٹ ویڈیو میں